अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ट्रेल 5 पे आए हैं। खूबसूरत मुकाम पे किश्वर साहब हमारे साथ हैं और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जिसका नाम है ख्वाहिश, किस्मत और दुआ। तो सबसे पहले किश्वर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और टॉपिक इस तरह से है कि पहले ख्वाहिश जन्म लेगी, फिर दुआ, फिर किस्मत के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक नहीं है, तो सीरीज अगर तोड़ देंगे तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा। चलें फिर आप पहली वाली बात का ज़रा डिफ़ाइन करें किस तरह से। आप भी तो सामने हाँ आएंगे। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ख्वाहिश पे पहले बताएंगे। हाँ, ख्वाहिश को। ठीक है। अब शुक्र है ख्वाहिश। वो ख़त्म हुआ कोविड किसी हद तक, अब हम साथ साथ बैठ सकते हैं, वरना तो हर वक्त डिस्टेंसिंग और मास्क और पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, हाँ जी बताएं। हाँ, तो ख्वाहिश की मैं बात हो रही तो ख्वाहिश आदमी की जो है वो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करती है। हम्म एज फैक्टर होता है, हम्म जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है, जिस रीजन में रहता है, जिस यूँ समझ लें कि मज़हब से उसका लिंक होता है, उस सब का भी प्रेशर होता है उसके ऊपर कि ख्वाहिश ऐसी नहीं बना सकता है वो कि क्या नाम है उसका, कि उसको मज़हब उसको इजाज़त ना दे या सोसाइटी उसको इजाज़त ना दे। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे डिफ़र करूँगा, क्योंकि ख्वाहिशात तो हमेशा मज़हब के, सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ के अगेंस्ट ही होती हैं। क्योंकि अक्सर ख्वाहिशात जब की जाती हैं तो उस वक्त उस इलाके के लोग उसको अपोज़ करते हैं, लेकिन हम देखते हैं आफ्टर सम ईयर्स वही ख्वाहिश किसी बंदे की उड़ने की, किसी बंदे की समुंदर में तैरने की, किसी बंदे की कुछ भी करने की, वो पूरी कैसे होती है कि इंसान उस ख्वाहिश को ले के अगेंस्ट द विल ऑफ सोसाइटी चलता है और एक स्टेज पे आके वो उसको अटेन कर लेता है, उस चीज़ को हासिल कर लेता है। बात आपकी तो 100% सही है। हम्म लेकिन ख्वाहिश के साथ जो है ना, फिर उसका जो माने लिया जाता है, जब हम ख्वाहिश कहते हैं या तो उसको, ये जो पॉजिटिव हम साइंटिफिक या कोई चीज़ हम अचीवमेंट की बात करें, ये है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग लेते हैं वो ये लेते हैं कि नफसी ख्वाहिश, जिसको हम कहते हैं कि नफसी इंसान, ख्वाहिश। हाँ, इंसान के नफ्स के अंदर ख्वाहिश का जन्म लेना होता है। ये नफ्स क्या चीज़ है? अब बॉडी को जो 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसके अंदर से एक ओहो, आता है। आप उस चीज़ में तो ना जाएं। हाँ, तो देखें, नफ ख्वाहिश आपके जहन के एक हिस्से में आती है, और ख्वाहिश जो है वो बाज़ अवत बहुत बेसिक लेवल की भी हो सकती है। बाज़ अवत वो ऐसी ख्वाहिश भी होती है कि इंसान कहे कि मैं इस दुनिया या चाँद को हासिल करना चाहता हूँ। ख्वाहिशात की कोई लिमिट्स नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, लेकिन एक जहन की एक विलिंगनेस है टू गेट समथिंग जो उस बंदे के पास नहीं है। वो इस चीज़ को हम ख्वाहिश कहते हैं, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। बताएं। कहा तो जा सकता है इसको भी ख्वाहिश, लेकिन ख्वाहिश जो यहाँ पे हम माने ले रहे हैं हम्म वो ये लिया जाता है कि ख्वाहिश जन्म लेगी और फिर वो ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ख्वाहिश ही नहीं है ज़िंदगी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, आगे चल नहीं सकता। बल्कि लाइफ डिपेंड भी करती है उसकी ख्वाहिश के ऊपर, उसकी विलिंगनेस के यानी ऊपर। कि उसकी ज़िंदगी जमूद का शिकार हो जाएगी अगर उसके अंदर कोई अच्छी ख्वाहिशात नहीं है जिसके पीछे वो भागे, कोशिश करे, जिसके लिए हिम्मत हौसले से काम ले वो। अच्छी और बुरी जो है ये तो आप बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा ठीक है। पहले हाँ, जो है, बुरी ख्वाहिशात भी हो सकती हैं। हाँ, ऐसी ख्वाहिशात जिसकी वजह से किसी दूसरे के लिए नुकसान उसका हाँ, बायस बन रही हो। हाँ, ये तो ख्वाहिश में नहीं कहा जा सकता ना कि हम उसको कत्ल कर देंगे। हाँ, या उसका कोई चीज़ हासिल हाँ, कर तो वो लेंगे। तो फिर जेलिसी पे आ गया, हसद पे आ गया, हम्म वो टर्म भी चेंज हो जाता है। हम्म ख्वाहिश हर एज के साथ चेंज होती रहती है। और जैसे किसी खूबसूरत लड़की को देख लिया तो ख्वाहिश होती है कि हम उससे बात करें। हम्म अगर ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम्म अगर वो एज फैक्टर है, उसको हम्म बड़े या टीचर्स को बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें, हम्म इसलिए कि ये एज फैक्टर की रिक्वायरमेंट्स है। हम्म और इंसान के अंदर एक ख्वाहिश तो सबके अंदर होती है, औरतों के अंदर ये ज़्यादा होती है कि खुद नुमाई, माने हम्म अपने आप को नुमाया करना, खुश करना। इसी से मेकअप भी है। सही। और इंसान के अंदर ख्वाहिश जब अगर जन्म ही नहीं लेगी तो आपका सारा काम जो है ना वो मुंजमद होकर रह जाएगा, सही। कुछ नहीं बनेगा आगे। तो ख्वाहिश के पूरे होने से आप दुआ को भी लिंक करते हैं, या आपकी कोशिश ही है जो आपकी ख्वाहिशों को पूरी कर सकती ख्वाहिश है? मैं अच्छी वाली ख्वाहिशात की बात कर रहा हूँ, मनफी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा। ख्वाहिश इनकम्प्लीट है उसके ताकत के ऊपर। ताकत अगर उसके अंदर है अचीव करने की,
تب تو وہ میں نے کیا نام ہے اس کا شاید وہ حاصل کر لے. طاقت تو دیکھیں حوصلے سے آئے گا، ہمت سے آئے گا، اپنے آس پاس کے حالات سے آئے گا، اس بندے میں کتنی ایفرٹ کرنے کا، جستجو کرنے کا ہمت حوصلہ ہے، اسی سے آئے گی نا وہ تو. نہیں، خواہش جو ہے وہ کچھ خواہش ایسی ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے گا، اور کچھ خواہش ایسی ہوتی ہے جو خفیہ رکھی جاتی ہے، پھر اسی خواہش کے بنا پہ کنسپریسی بھی جنم لیتی ہے کنسپائریسی، ٹھیک ہے. تاکہ ہم دوسرے کو اس کے اندر سے کٹ کر کے، یا سیزر اینڈ جولیٹ کی یہ جو ہے کیا نام اس کا کلیوپیٹرا کی اگر ہم فلمیں دیکھیں یا اس کے ڈرامے دیکھیں، یا رومیو اینڈ جولیٹس کی بات کریں یا اس میں دیکھیں، تو اس کی صرف ایک ہی خواہش زندگی میں ختم ہو گئی صحیح. کہ بس وہ جو ہے رومیو کو جولیٹ مل جائے، یا اس طرح کی جو لیلا مجنو ہیں، اور اس طرح وہ کی. تو چلیں اس حد تک ہو گیا، لیکن مذہب جو ہے وہ اکثر خواہشات کو اوپر قدغن کیوں لگاتا ہے؟ وہ اس لیے لگاتا ہے کہ خواہش آپ کی منفی ہے اکارڈنگ ٹو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اسلام کا بھی، یا یوں سمجھ لیں کہ مذہب کا ایک رول رہتا ہے. اب ہر مذہب نے یہ تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ کیا نام اس کا ایج فیکٹرز کے اندر جو اس کی یوں سمجھ لیں کہ گروتھ ایج ہے، یعنی 14 سے لے کے 30 کے اندر جو اس کے اندر چینجز آتی ہے، باڈی کے اندر بھی چینجز آتی ہے اور اس کے خواہشات کے اندر بھی چینجز آتی ہے. اور اس کو میں نے جب ہم نے بہت پہلے ایک ہم نے کیا تھا 7 فگر کے اوپر کہ اس کی امپورٹنس، تو اس کے اندر بھی ہم نے بتایا تھا کہ 7 اسٹیجز آتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے اندر بھی خواہش جنم لیتی ہے. خواہش میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خواہش بہت بڑی رکھ لی، وہ پوری نہیں ہو سک رہی ہے، اب وہ ڈھونڈتا ہے ایک سپریم پاور کو جو اس کی خواہش کو پورا کر دے. اب وہ سپریم پاور گاڈ کی شکل میں ہوتا ہے، یا مزار کی شکل میں ہوتا ہے، یا جہاں جہاں کا ریجن جس طرح کا ہے وہاں جاتا ہے، یا کہیں پہ جا کے خود صدقہ خیرات کرتا ہے کہ یہ خواہش ہماری پوری ہو جائے. لیکن آفٹر آل وہ ایک سپریم پاور کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی خواہش کو پورا کر سکے، جو وہ خود نہیں کر سک رہا تھا. وہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ سپریم پاور سے زیادہ جو ہے اپنی ایبیلٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لوگوں کی خواہش ہے کہ زندگی میں اتنا کما لیں، اس مقام تک پہنچ جائیں، اتنی شہرت حاصل کر لیں، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اچھی جگہ داخلہ لیتے ہیں، اچھی جگہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. کامیاب کاروبار لوگ اسی طرح کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، ایک سوچ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اتنی بڑی امپائر بنانی ہے، وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. یہ سپریم پاور کا ایز سچ اتنا کوئی ڈائریکٹ رول نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ ہر مذہب اور ہر عقیدے کے مطابق لوگ اپنی دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنی منتیں بھی مانگتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی لوگ آج امیر ترین لوگ ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں، فیمس ترین لوگ ہیں دنیا میں، انہوں نے خواہشات کو اپنی محنت، اپنی کوشش اور لگن سے حاصل کیا، نہ کہ کسی سپریم پاور کو ڈھونڈ کے اور اس نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. میٹرک، انٹر اور اس سے اوپر جو بھی ایگزام ہوتے ہیں، اور ایگزام کا جب سیزن آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیزن پہ جو ہے آپ جا کے مسجدوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ زیادہ تر لڑکے جو ہے وہ اسی چکر میں آتے ہیں کہ اب یہاں سے خدا سے دعا مانگو، ہم نے تو سال بھر کی لیکن یہ تو آپ مذہبی سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں نا، ان سوسائٹیز میں جہاں پہ مذہب اتنا نہیں ہے. یہ آبزرویشن پہ ہے. اچھا، یہ آبزرویشن کے اندر ہے کہ جب وہ جیسے اب ایران اور جب وہ کیا نام سے انقلاب آیا تھا، تو وہ جو تھا جیمی کارٹر، اس کو یہ کہنا پڑا کہ ہمارے ساتھ خدا نہیں ہے. جب وہ فیلئر ہو رہا تھا ہر طرح کے کیا نام اس کا معاملات میں، نہیں جب فیلئر ہو تو اس کا مطلب خدا ساتھ نہیں ہوتا. اس کا کہنا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا، میں نے وہاں پہ وہ پٹا، جب وہ میں نے اپنی سکت جتنی تھی، میں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ایبیلٹی سے ہر چیز ہم حاصل کر لیں گے. تو اب یہاں پہ جب اب اپنی ایبیلٹی کولیپس کر گئی، میں نے اپنے جس کے اوپر وہ تو آپ ایک شکست خوردہ انسان کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو بات کر رہے ہیں اس کی جو ایک بندہ پر امید ہے. آپ پھر اس محاورے کو کہاں پہ لگائیں گے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے، وہی پتے ہوا دینے لگے. مطلب یہ تو دیکھیں پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے، کسی ایک جنرل بات نہیں کی جا سکتی. لیکن خواہشات کی جہاں بھی بات ہوتی ہے وہاں پہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انسان کی اپنی ایفرٹ ہی ہوتی ہے جو اس کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان کی اپنی لیزینس ہی ہوتی ہے جو ان کی خواہشات کو پورا نہیں بھی کر پاتے لوگ. اب آپ اس پہ ایک کلوزنگ ریمارک دیں کیونکہ 10 منٹس کی تقریباً ویڈیو ہو گئی ہے. بتائیے اس ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ تو ایک ایسے بندے نکلے اور مگر پھر بھی کم نکلے. یہ تو پھر ایک ایسے بندے کی، تو اٹ مینس کہ خواہشات تو انلمیٹڈ ہے. یہ ایک ایسے بندے کی بات ہے جو صبح دوپہر شام خواہشات کے علاوہ کچھ چیز کرتا ہی نہیں تھا. اسی لیے اس نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں، لیکن اگر ایک زندگی کا گول بنایا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے پیچھے لگن کے ساتھ آپ پوری ایفرٹ کریں تو چیزیں ملتی ہیں.
لوگ خواہش بناتے ہیں اور لوگ اس خواہش کو حاصل بھی کرتے ہیں. اگر آپ کی فل ڈیڈیکیشن ہو تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. پھر آپ جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ خواہش دی انکریجمنٹ از لائف. آپ ہاں کل زندہ رہیں گے اس ہوپ پہ ہیں تو یہ بھی ایک خواہش ہی ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ 10-12 لوگوں سے ملتے ہیں، ہوں. تو خواہش کچھ اور ہوتی ہے، لوگ کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. شادی لوگوں کسی اور سے کرنی تھی، لوگوں کسی کے اور کیا کہنے جی. کسی اور کے ساتھ وہ مس میچنگ تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی تو بہت ہوتا عروج ہی ہے. پہ اب وہ دوسری چلے. کی بیوی کو کہتا ہے کہ یار اس کی تو دیکھو بہت اچھی ہے، اپنی بیوی کو وہ ایک ناشکری والا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. جو تو چیزیں ہمارے پاس معاشرے کے ہوتی ہیں اندر ہمیں تو وہ ہے نا یہ. ہاں اور بقول خواتین کے جو ہمارے ساتھ ٹیچرس تھیں، وہ لوگ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہے مردوں کو جو ہے نا اپنے بچے بہت پسند ہیں، لیکن دوسروں کی بیویاں بہت اچھی لگتی ہیں ان کو. صحیح. تو اب کیا کیجیے گا، چلے ہم تو جناب. اسی معاشرے میں رہتے ہیں. صحیح. اچھا، اب ان دونوں کو وائلیٹ کر دیتی ہے آگے قسمت. جب آپ نے حاصل نہیں کی تو آپ کہتے ہیں کہ قسمت میں نہیں تھا، اور جب آپ نے حاصل کر لی تو بھی کہتے ہیں کہ قسمت میں تھا. بس وہ تو پھر دیکھیں ایک فل سٹاپ لگانے کے لیے انسان یہی بات کرے گا نا کہ نہیں، بھئی. اب جیسے ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ ہمارے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شفا صرف جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. لیکن امریکہ میں کتنے ڈاکٹرز کے پاس لکھا ہوتا ہے، وہاں تو کسی کے پاس نہیں لکھا تو ہوتا. اسی لیے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اپنے ریجن کے اوپر تو بات اس کا کریں. مطلب ہم تو نیشنل بات نہیں نا کریں گے، ہم تو انٹرنیشنل بات کریں گے، ان کے کیونکہ پاس بھی لکھا ہوا وہ بھی ہوتا تو ہے، جیسے انسان ان ہی کے ہیں. ڈالرز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وی ٹرسٹ آن گاڈ، اس طریقے. جو آج سے 50 سال پرانے کوائنس پہ تھا اب نہیں ہے. اچھا، تو آپ نے گاڈ بدل لیا ہوگا انہوں نے پھر. پتہ نہیں. چلے تو ایک چلیں اب چیز، کلوز کریں. 12-15 منٹ ہو چکے ہیں. ہاں تو ابھی کیا فائنل. اچھا چلیں ٹھیک ہے. چلیں جناب ہم یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں اور اسی سے متعلق پھر نیکسٹ سیٹنگ میں ہم فردر بات کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. چلو صحیح. تھینک یو کشور سر. السلام اوکے. علیکم.